ایک پاکستانی دل کے مرض میں مبتلا علاج کراتے ہوئے آخر کار جب آسٹریلیا میں علاج کے لیے پہنچا، وہاں کے مشہور ماہر امراض قلب نے ان کے مکمل معائنہ کے بعد کچھ ادویات اور ایک ورزش تجویز کی۔ آپ میرے فیزیو وارڈ یعنی فیزیوتراپی وارڈ میں ورزش میری نگرانی میں 8 یوم کریں۔ اسے جب ورزش کرائی گئی تو مکمل خشوع و خضوع اور تسلی والی ہی نماز تھی۔ اب یہ پاکستانی مریض اس ورزش کو بالکل صحیح انداز میں کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، آپ پہلے مریض ہیں کہ اتنی جلدی میری ورزش سیکھ کر اچھی طرح کرنا شروع کر دیا؟ حالانکہ یہاں تو مریض 8 یوم میں یہ طریقہ سیکھتا ہے۔ تو مریض نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ طریقہ بالکل نماز کی طرح ہے، اس لیے مجھے اس کے سمجھنے میں بالکل پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر نے دوسرے روز اس مریض کو ادویات اور خاص ہدایات اس ورزش کے بارے میں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ آپ خود اندازہ کریں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سجدے میں جانا، رکوع میں جانا، اتحیات کے لیے بیٹھنا، پھر کچھ دیر کے بعد آپ دوسری رکعت میں جانا، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہ جو آپ نماز کے اندر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے جسمانی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ لکه څنګه چې دی ډاکټر د زړه مریض ته ورزش وښوده چې دا ورزش کوه او دا دوائی خوره نو د زړه بیماری به ختم شي۔ تو سوچ کوه الله جل جلاله زمونږ ته د لمونځ داسې عبادت راکړی دی چې صرف روحانی بیماریاں نه ټیک کیږي ورسره بلکې جسمانی بیماریاں هم ټیک کیږي، موږ ته پته هم نه لګي۔ خو چې څوک صحیح طریقې سره لمونځ کوي او زړه بیمار دی او د دوائی مخوري او صحیح طریقې سره لمونځ کوي، صحیح ښکلی ښکته کیږي، ښکلی رکوع کوي، اطمینان سره لمونځ کوي، اوږدې سجدې کوي، اوږد رکوع کوي، نو الله جل جلاله به دوائی سره سره په دې د لمونځ په دې اراکینو باندې هم د زړه بیماری څخه ښه کړي۔ معلومه ده شوه چې لمونځ یو داسې عبادت دی چې هغې سره الله جل جلاله د مسلمان جسمانی بیماریانې ښې کوي۔